دوستوں، تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ، اس کو ادا کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کی نیت کیسے کریں۔ تہجد کی نماز سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل میں آج آپ سے شیئر کروں گی، اور تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستوں، پہلے ہم تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھے، وضو کرے اور مصلی بچھائے تو باقی نمازوں پہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی فضیلت یوں بھی سمجھ لیں کہ 5 فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو دوستو، تہجد کی نماز کو ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں تہجد کی نماز ادا کرنے کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت صبح کا ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہی صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ 5 منٹ، 1 گھنٹہ یا جتنے بھی گھنٹے بعد سو کے اٹھیں گے تو تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور صبح جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یوں تو نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل ترین وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ انسان اس وقت سویا ہوتا ہے اور گرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس کا جو سب سے افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، اور اس وقت نماز ادا کرنے سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اگر وقت ہو تو کم سے کم 4 رکعتیں پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت بہت ہی کم ہو تو 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم تہجد میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ باقی نوافل ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح تہجد کے نفل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے آسان کر دوں کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے: سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اور پھر کوئی بھی سورت یعنی سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی بھی سورت یعنی سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر رکوع، سجود، التحیات، درود شریف اور دعا مانگیں گے، اور اس طرح 2 رکعت ادا کریں گے۔ جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہو اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جیسے ہم باقی نوافل ادا کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے نیت کے بارے میں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ تو نیت کہتی ہے دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے اگر کہہ لیں، لیکن دل میں اگر اس بات کی نیت کر لیں کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں تو یہ کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں گے: میں 2 رکعت نماز نوافل وقت تہجد کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، واسطے خدا کے، واسطے رسول کے، منہ طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو ایسے کر لیں، ورنہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اور یہ تھا تہجد کی نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ۔ تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، اسے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو صبح سحری کے وقت اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں اور وہ دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول ہوگی۔
کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دلوں کا سکون عطا فرمائے، آمین۔